لو اسٹوریز نیو کلیکشن قسمت کے فیصلے پارٹ 1۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کہ ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ماں باپ نے اس کو بہت ہی لاڈوں سے پالا تھا اور اسی لاڈ پیار میں انہوں نے اس کا نام لاڈو رکھا تھا۔ لاڈو کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی، زندگی میں کچھ بننا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج اور چنچل سی لڑکی تھی اور ایک بھرپور زندگی گزارنے والی تھی۔ وہی کالج میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام علی تھا۔ علی بھی اس کو محبت کرنے لگا اور لاڈو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ علی بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ لاڈو اور علی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ لیکن ایک دن لاڈو نے علی کو بتایا کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے۔ علی نے کہا میں اپنے ماں باپ سے بات کروں گا، لیکن علی نے پھر بتایا کہ میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے۔ میں بہت زیادہ ہرٹ ہوں اور اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، لیکن لاڈو نہیں مانی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے علی کو بھول جانے کے لیے کہا اور اسے کہا کہ آج سے میں تمہارے ساتھ سارے رشتے توڑتی ہوں۔ ہے الوداع تجھے جینا ہے میرے بنا، سفر یہ ہے تیرا، یہ راستہ تیرا، تجھے جینا ہے میرے بنا۔ اور یوں لاڈو اپنے آپ کو کسی اور کا ہونے کے لیے راضی کرنے لگی۔ ہر کر اس نے کسی اور کا ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی لگا ہی لی اور اس طرح لاڈو نے اپنے پیار کی قربانی دے دی۔ کسی اور کے لیے سجنا سنورنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی خاطر اس نے ایسا کیا۔ بابل کے انگنا میں نازو پلی، اس انگنا سے ایک دن چلی، بیٹیاں تو ہوتی ہے پرائی پرائی، آخر لاڈو نے اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دے ہی دی۔ ایسی ہوتی ہے اچھی بیویاں۔ لیکن کہانی یہاں ہی ختم نہیں ہوئی۔ وہ علی کو کسی بھی طرح بھلا نہیں سکی۔ وہ علی کو ہر وقت یاد کرتی رہتی اور ان لمحوں کو یاد کرتی جو انہوں نے اکٹھے گزارے تھے، لیکن وہ اب اپنی زندگی میں بالکل تنہا تھی کیونکہ اس کا خاوند بھی اچھا نہیں تھا، اسے مارتا تھا، اسے کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کے ماں باپ نے کہا لاڈو پہ کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن اس نے اپنی قسمت کے فیصلے سمجھ کر صبر کرنا چاہا۔ بس پھر وہ دن رات تنہائی میں روتی اور اپنے آپ کو کوستی، لیکن وہ صبر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ دن بہ دن ذہنی مریضہ ہو گئی اور بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ علی کا گزر ایک دن ہاسپٹل سے ہوا کیونکہ اس کا فرینڈ ادھر جاب کرتا تھا۔ وہ اپنے دوست کو ملنے گیا تھا اور وہاں جب اس نے لاڈو کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے تلے سے ایسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ اسے بہت جھٹکا سا لگا کہ لاڈو اس حالت میں ہاسپٹل میں،
اور اس نے تب ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو یہاں سے لے جائے گا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تاکہ اس کو زندگی کی طرف لٹا سکے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے لاڈو جلد ہی ٹھیک ہو گئی، اور لاڈو نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ علی کے ماں باپ تو پہلے ہی راضی ہو چکے تھے کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور لاڈو نے بھی اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا اور وہ راضی ہو گئے شادی کے لیے۔ اس طرح انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو پانے کا فیصلہ کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہونے لگی۔ ایسی ہوتی ہیں اچھی بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے خود تکلیفیں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی رسوا نہیں کرتی۔ اگر لاڈو تب کورٹ میرج کر لیتی اپنی زندگی، اپنے پیار کو پانے کے لیے، تو اس کے ماں باپ رسوا ہو جاتے اور ان کا یقین ایک بیٹی سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا۔ لاڈو نے بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی ہوا وہی جو قسمت میں ہوتا ہے۔ علی تو پہلے ہی اسی کا تھا، لیکن قسمت ہمیشہ آزماتی ہے تاکہ انسان صبر کرے، اور ہوتا وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں تو اینڈ ہمیشہ ہیپی ہی ہوتا ہے۔